بس غلامی نہ ہم نے پہلے قبول کیا، نہ آئندہ کریں گے، نہ کسی کو یہ اختیار ہم نے کبھی دیا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح ٹریٹ کرے۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، باقی فرید صاحب بھی وہاں تھے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ وہاں سے آئے ہیں تو باقی کچھ لوگوں کو آپ کو کسی نے روکا، یا وہ بھی اگر آپ کے ساتھ آ جاتے، کہتے ہیں ہمارے علاقے کی عزت ہے، تو کوئی پرسپیکٹیو تھوڑا سا بہتر ہوتا تھا؟ وہ سر نہیں اوپر اٹھاتے، بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ لوگ دو باتوں سے ڈرتے ہیں، یا لالچ یا خوف سے۔ اب بھی مجھے کسی سے توقع نہیں ہے، میں اس ماحول کو جانتا ہوں، یہاں بات کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ تقریباً 40 سال نون لیگ کو دے دیے، 20 سال آپ نے نون لیگ کو دیے، تو اب نواز شریف صاحب بھی دوبارہ آئے تھے، یہ کویشچن میں نے ان سے بھی کیا تھا، تو اب آپ کو بتائیے، وہ مری اکثر آتے جاتے رہتے ہیں مریم نواز کے ساتھ، اور انہیں بتاتے ہیں آپ کی والدہ کو میں لے کے یہاں آتا تھا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں کہنا چاہیے تھا چلیں ہو گیا ہے، وہ صدر صاحب نے بات کر دیا، آپ ہمیں دوبارہ جوائن کر لیں، یا آپ کو کوئی آفر دوبارہ انہوں نے کی ہے ہائر پارٹی میں عمران میں سے کسی نے؟ دیکھو میں نے پارٹی چھوڑی نہیں ہے، ایک زمانہ تھا بڑا اچھا وقت تھا کہ پارٹیز اپنے بہترین لوگوں کا انتخاب کرتی تھی۔ اب بدقسمتی ہے کہ پارٹی میں صرف یا سفارشی یا مالشی یا پالسی چلتی ہے۔ میری نظر میں تو اب یہ خاندان کی لمیٹڈ کمپنیز ہو گئی ہیں۔ اور آپ کو لگتا ہے یہ ایکول لیول پہ ان فیلڈ ہے، اور الیکشن جو ہو جاتے ہیں مائٹ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ڈیو ٹو سمر اور برف وغیرہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ ایکول لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں لگ رہی؟ تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام ووٹرز کو اور تمام کینڈیڈیٹ کو یہ اپرچونٹی ہو کہ وہ اپنے الیکشن کی کمپین کر سکیں، آزادانہ پہ الیکشن لڑ سکیں، اپنا ووٹ دے سکیں، اور پھر پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں کہ ہم نے کس جماعت کا انتخاب کرنا ہے۔ پاکستان کے ویسے کوئی بھی الیکشن جو ہے بڑے فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے۔ سرکل لورا، سرکل بکوٹ، اس کے بعد لوور گلیات، اپر گلیات، سرکل حویلیاں، سرکل ناڑا، تو سر اس بارے میں بتائیے گا، وہ پروسیڈ ہوا، سر ایم ڈی نے بھی فائنل کر دیا تھا، ہمارا 50% پروجیکٹ کلیئر بھی ہو گیا تھا، تو اس کے بعد سر اب اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ؟ اس وقت بڑی کوشش ہو گئی تھی اور آلموسٹ ہماری پائپ لائن شروع ہو گئی تھی، باڑیاں ہماری جگہ وہاں سے اس لیے نتھے گلی جانا تھا اور ادھر سے لورا پائپ لائن چل گئی تھی، تو جب مری کے لوگوں نے ایک عدالت میں آیا، افتخار چودھری اس وقت تھے، تو اسٹے ہو گیا۔ ایک علاقے کے لیے پوری سینٹ کھڑی ہوئی ہے۔ ہماری حکومتیں جب اپنا کو مسئلہ ہو تو کھول لیتی ہے پابندی، اور جب عوام کا کام ہو تو یہ پر پابندی لگی۔ نگران سیٹ اپ بھی تو آیا تھا، کوئی بات بنی نہیں اس میں؟ نہیں، میں نگران حکومت میں تو میں نے کسی سے بات کی اور نہ میرے اپروچ ہے، میں تو اپنی حکومت کی اور پی ٹی آئی کی حکومت کے وقت کی دونوں کی بڑی کوشش تھی، دونوں کو بڑا اپروچ کیا۔ میں جب پہلی دفعہ آیا تو یہ بہت بڑا گاؤں سیر تھا ہمارے علاقے میں، مرکزی مقام تھا، ان کے پاس ہائی اسکول نہیں تھا بچیوں کا، میں نے اللہ کے فضل سے وہ بنایا۔ میں نے لورا میں کالج بنایا ہے، میں نے سب سے بڑا اسپتال لورا کے اندر بنایا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بیرسٹر صاحب اور مہتاب صاحب اینڈ قومی کو ایک گروپ کی شکل میں، اور ڈپٹی صاحب اور ادھر سے دوسرا گروپ دوسری طرف آ رہا ہے، سر اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کہ جی گروپ بندی جماعتوں کے اندر ہوگی تو بڑا نقصان ہوتا ہے جماعتوں کا، لیکن جب لیڈر چاہیں گے گروپ بندی ہو تو پھر کون روک سکتا ہے؟ یہ تو معاملہ تھا۔ لیکن نواز شریف کو چاہیے تھا کہ آپ کو دوبارہ، میں یہی کہتا ہوں، یہی کام تھا، پارٹی لیڈرشپ ہوتی اسی لیے ہے کہ وہ سب کو بٹھائے، سب کو سنے، سب سے کہے کہ بھائی مسئلہ کیا ہوا ہے کہ 30 سالوں میں آپ لوگوں نے اس جماعت کو زندگی دی ہے، سفارشی، مالشی اور پالسی۔ اب یہ تین کام پہاڑ کے آدمی کے تو بس کا کام نہیں ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ پہاڑ کے لوگوں کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے یہ توقع کریں کہ وہ یہ کام کرے۔ سر مجھے بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول ہے سیاست کے اندر آج کل کے دور میں؟ ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول رہا ہے۔ آدمی قانون پڑھ نہیں سکتا، اس نے قانون بنانا کیا ہے کہ یار یہ وہ سمجھیں کہ یہ کوئی نہ ان کو ہوش ہے، نہ ان کی کوئی ایجوکیشن ہے، یہ ووٹر کتنا بیوقوف ہے، یہ ووٹر کیا ہے کہ جو کھمبے کو ووٹ دے دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عبید عباسی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سوال تو بنتا ہے۔ آج میں موجود ہوں اپنے علاقے کے، ہمارے حلقے کے جناب PK43 سے بیرسٹر جاوید عباسی صاحب، ان سے کچھ سوالات کروں گا، اور آخری کوئی 2-3 ہفتوں سے جب نون لیگ کی کوئی میٹنگ ہوئی ٹکٹس کے حوالے سے تو حالات کافی چینج ہوں گے، اور حلقے کے بارے میں ان سے جانتے ہیں کہ پوزیشن کیسے دیکھتے ہیں وہ اپنی سیٹ کی۔ اور سب سے پہلے السلام علیکم، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سر شروع میں ذرا بتائیے گا، اس دن آپ لاہور گئے تو وہاں کا سرکمسٹانس وہاں کے کیسے تھے، اور کیپٹن صفدر کے ساتھ جو آپ کی ملاقات ہوئی، باقی لوگ بھی تھے، تو وہ ٹکٹس کے حوالے سے تھوڑا سا وہ بریفلی بتائیے، پھر آگے چلتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ کو اور آپ کے ویورز کو ہماری طرف سے سلام۔ پارٹی کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اور یہ جنرل یہی پروسیجر چلتا ہے کہ پارٹی کے لیے آپ ٹکٹ اپلائی کرتے ہیں اور پھر وہ انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں، تو دونوں پروسیس جو تھے اس میں حصہ رہا ہوں۔
اندر کیا باتیں ہوئی ہیں وہ میں اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا. وہ باتیں اب بہت سارے لوگوں نے باہر آ کے میڈیا میں چلی گئی ہیں. وہ ایک میٹنگ کی باتیں تھی, وہ نہ ہوتی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی. وہ سوال بھی بالکل ارریلیونٹ تھا, جو بات کی جا رہی تھی اس کی کوئی بیسز نہیں تھے. بہرحال پھر مجھے مجبوراً اپنی وہ پوزیشن لینی پڑی جو میں نہ لیتا شاید. عام حالات ہوتے, لیکن میں سمجھتا تھا کہ نہیں, ہسٹری کو اس کے صحیح پرسپیکٹیو میں بھی دیکھنا چاہیے, اور میں چاہتا تھا کہ میں ریکارڈ اسٹیج سامنے رکھ کر ان سب کو بتاؤں کہ کیا ٹھیک تھا اور کیا غلط تھا. اچھا سر, آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ کے کچھ فیصلوں میں بہتری ہوتی ہے؟ اگر آپ نون لیگ کے اندر ہوتے یا نون لیگ کے ٹکٹ میں آتے تو مائٹ بھی وہ پوزیشن نہ ہوتی جو شاید آپ کی آج ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ ایک سڈنلی ایک کنیکٹ ہوا اور سب لوگوں نے بھی پازیٹیو لیا کہ ٹھیک ہے جی عباسی فیملی پہ بات آئے گی تو ہم سب بیرسٹر صاحب کو زیادہ سپورٹ کریں گے. تو جو اس دفعہ سرکمسٹانسز سے ہلکے کے, میرا نہیں خیال 2002 سے آپ نون لیگ کے ساتھ ہیں, آپ کو دیکھنے کو ملیں, ابھی بھی آپ ہلکے میں جا رہے ہیں, کنٹینیوسلی لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سر اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اللہ نے کرم کیا ہے. اس وقت کوئی ایسی سوچ نہیں تھی. میں تو بالکل پارٹی ڈسپلن کے ساتھ پابند تھا. پارٹی کے ساتھ میری بڑی وابستگی رہی ہے. میں نے زندگی کے بہترین سال اس جماعت کو دیے. تو مجھے تو اس وقت اس بات کا تو کوئی احساس بھی نہیں ہوا کہ میں نے الیکشن جیتنے کے لیے. میں تو یہ چاہتا تھا کہ ہم پارٹیوں کے اندر ورکر بننا تو پسند کرتے ہیں, ہمیں کوئی غلام نہ سمجھے. بالکل ایسے ہی. ویسے غلامی نہ ہم نے پہلے قبول کیا, نہ آئندہ کریں گے. نہ کسی کو یہ اختیار ہم نے کبھی دیا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح ٹریٹ کرے کہ میں ہو. لیڈرشپ چاہے تو وہ سوال کرے, اور لیڈرشپ کے سوال کا تو جواب دیا جا سکتا ہے. جو ان کا سٹاف ہے وہ ہم سے سوال کرے, یہ برداشت نہ تھا, نہ ہے, نہ کریں گے, نہ ہم نے کیا ہے کبھی زندگی میں. تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ حلقے میں صرف ہمارا ٹرائب نہیں, تمام ٹرائبس, تمام جماعتوں کے لوگوں نے یہ وہ سمجھتے, اور یہ ہمارے بڑے آنریبل لوگ ہیں, پہاڑوں کے رہنے والے بڑے غیرت مند لوگ ہیں, وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی غلط رویہ میرے ساتھ ہوا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ بات ایک ذات میرے فرد کی نہیں تھی. یہ سوال جو اٹھتے ہیں یہ ہلاکوں کے اوپر اٹھتے ہیں. جو منتخب ہو گیا آدمی جاتا ہے وہ اپنے پورے علاقے کی, اپنی قوموں کی, جہاں رہنے والے بسنے والے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے. ایسے تو ہی. ظاہر ہے لوگوں نے اس بات کو ریلائز کیا ہے کہ یہ بات جو کہی کہ یہ بڑی غلط تھی, اور لوگوں نے کہا کہ نہیں, اس کا جواب یہی ہونا چاہیے تھا. مجھے بڑی خوشی ہے, مجھے میری تو جماعت اپنی کے علاوہ بہت سی باقی جو سیاسی جماعتیں جو شاید اب میرے خلاف الیکشن بھی لڑیں گی, کیونکہ بیشتر ورکروں نے, لیڈروں نے ہر جگہ جا کر میرا دفاع کیا ہے. تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. میں کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دینا چاہوں گا بیرسٹر صاحب, کیونکہ میں ایز اے جرنلسٹ نہیں آج ان کا انٹرویو کر رہا, ان کا حلقے کا ہوں اور ہم ایک ہی ولیج سے ہیں. بیرسٹر صاحب کی ذات کے حوالے سے یا ان کی جو اپنی پرسنالٹی ہے, ان کا وے آف کمیونیکیشن ہے, ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے ویسے بیسیکلی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اور مجھے بھی نہیں ہے. ان کی پارٹی سے اعتراض ہو سکتا ہے, ان کے عقائد سے اعتراض ضرور ہو سکتا ہے, کاموں سے اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں کبھی بھی اس لحاظ سے یہ فیل کرنے کو نہیں ملا. میرے کچھ کلاس فیلوز ہیں اور کچھ ایسے دوست ہیں جو عثمان وزدار کے حلقے سے ہیں یا رانا ثناء اللہ کے حلقے سے ہیں. تو جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو مجھے کبھی بھی ریگریٹ نہیں فیل ہوا اس لحاظ سے کہ ہماری نمائندگی جو کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب, تو ان میں کسی قسم کی جو ہے ہمیں کمی نظر آتی ہے. بیرسٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جب وہاں بیٹھے تھے, یہ بات ہوئی, ہمارے حلقے کے باقی بھی لوگ تھے کافی, جو ہمارے ڈپٹی صاحب ہیں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, باقی فرید صاحب بھی وہاں تھے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ وہاں سے آئے ہیں تو باقی کچھ لوگوں کو آپ کو کسی نے روکا, یا وہ بھی اگر آپ کے ساتھ آ جاتے, کہتے ہیں ہمارے علاقے کی عزت ہے, تو کوئی پرسپیکٹیو تھوڑا سا بہتر ہوتا تھا؟ دیکھیں, یہ جماعتوں کے اندر اس طرح کے ماحول میں بات کرنے کے لیے وہ اللہ بہت ہی حوصلہ دے تو لوگ بات کر سکتے ہیں. ایسے ہی وہاں اس وقت ایسا ماحول ہوتا ہے جب ٹکٹ لینے کے لیے لوگ گئے ہوتے ہیں, وہ سر نہیں اوپر اٹھاتے. بات کرنا تو دور کی بات ہے, وہ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سبمیشن کے لیے پیش کیا ہوتا ہے کہ کوئی لیڈرشپ ہمارے اوپر نظر کرم ہی رکھے. یہ سارے لوگ جو ہم ہیں وہ آپ ینگ آدمی ہیں, آپ نے بڑا زمانہ گزارنا ہے. لوگ دو باتوں سے ڈرتے ہیں, یا لالچ یا خوف سے. صحیح ہے. لالچ یہ ہوتا ہے کہ میں نے بات کی تو ٹکٹ نہیں ملے گا. خوف یہ ہوتا ہے کہ میری سیٹ لوز ہو جائے گی, میں ہار جاؤں گا. یہ اگر آپ یہ یقین باندھ لیں کہ یہ سونا کام نہ لیڈر ہمیں دے سکتے ہیں, نہ لیڈروں کے پاس ہے, یہ تو ہمارے اللہ کے پاس ہے. ایسے ہی. اگر رب نے چاہنا تو رب جس کو چاہے وہ عزت دے, وہ محتاج نہیں ہے. تو لیڈر کون ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو عزت دے سکے؟ تو وہ یہ مشکل, میں کسی سے توقع بھی نہیں کرتا تھا, اب بھی مجھے کسی سے توقع نہیں ہے. میں اس ماحول کو جانتا ہوں, یہاں بات کرنا تو دور کی بات ہے, یہاں بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تو مجھے کسی سے نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے.
وہ میرا ذاتی معاملہ تھا، میں نے اللہ کے فضل سے وہ سکور بڑی اچھا سیٹل کر لیا ہے، اور میں اس بات پہ اللہ کا بہت ہی شکر ہے پروردگار کا میرے اوپر کہ میں نے ہمیشہ ہر وہ کام کیا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی اور میرے علاقے اور میرے جاننے والے اور میرے ووٹرز کی عزت بحال ہو۔ میرے لیے یہ بہت زیادہ امپارٹنٹ بات ہے کہ میں جس علاقے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں وہاں کے لوگ سر اٹھا کر چلے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہوا ہے۔ اچھا سر، سی ایف آپ بھی کہہ کے آگے نون لیگ کو، مہتاب صاحب میں لاسٹ ٹائم ان سے میں مل کے آ رہا تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا جی نون لیگ کے ساتھ اب دیکھیں گے فیوچر میں، بہرحال ابھی ہمارا کوئی پلان نہیں ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے کوئی بات ہو رہی تھی تقریباً 40 سال نون لیگ کو دے دیے، 20 سال آپ نے نون لیگ کو دیے، تو اب نواز شریف صاحب بھی دوبارہ آئے تھے، یہ کویشچن میں نے ان سے بھی کیا تھا۔ تو اب آپ کو بتائیے، وہ مری اکثر آتے جاتے رہتے ہیں مریم نواز کے ساتھ، انہیں بتاتے ہیں آپ کی والدہ کو میں لے کے یہاں آتا تھا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں کہنا چاہیے تھا چلیں ہو گیا ہے، وہ صدر صاحب نے بات کر دیا، آپ ہمیں دوبارہ جوائن کر لیں، یا آپ کو کوئی آفر دوبارہ انہوں نے کی ہے ہائر پارٹی میں عمران میں سے کسی نے؟ دیکھو میں نے پارٹی چھوڑی نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ مجھے کافی دفعہ کہا گیا کہ آپ ٹکٹ لیں، ابھی تک ایسا ماحول نہیں ہوا کہ انہوں نے میرے خلاف کوئی وہ معاملہ کیا۔ میں ایک بڑی پوزیشن وہاں بھی لے چکا ہوں، پھر میں اپنے جلسوں میں بھی میں نے پوزیشن لی ہے۔ آج آپ کے انٹرویو میں نہیں، میرے آپ اگر فالو کرتے تو میں اپنے جلسوں میں نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں اس موضوع پہ۔ لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا، بڑا اچھا وقت تھا کہ پارٹیز اپنے بہترین لوگوں کا انتخاب کرتی تھی۔ ایسا ہی ہے، اور ان کے پاس 3 کرائٹیریا ہوتے تھے جماعتوں کے۔ ایک کرائٹیریا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے پڑھے لکھے اور بیسٹ لوگوں کو پارلیمنٹ بھیجیں گے۔ دوسرا ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ بڑا ہانیسٹ ہو، اپ رائٹ ہو، اس پہ کوئی ایلیگیشن نہ ہو۔ اور تیسرا ہوتا تھا کہ کسی آدمی کی بڑی لانگ سٹینڈنگ ہو پارٹی کے ساتھ۔ اب بدقسمتی ہے کہ پارٹی میں صرف یا سفارشی یا مالشی یا پالسی چلتے ہیں، تو جماعتوں نے وہ تو کرائٹیریا رہے ہی نہیں۔ آپ عزت والے آدمی کے لیے اب تو اس طرح پیراشوٹ آتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، لیڈروں کی ان کے فیملی کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور لیڈر سمجھتے ہیں کہ بھائی خرچہ یہ کر رہے ہیں تو ان کے آگے یہ ٹھیک ہے۔ تو نہ لیڈرشپ کی کوئی کمٹمنٹ رہی ہے پارٹیوں کے ساتھ، نہ پارٹیوں کے اندر کوئی جمہوریت رہی ہے۔ میری نظر میں تو اب یہ خاندان کی لمیٹڈ کمپنیز ہو گئی ہیں، وہ اپنی مرضی سے چلاتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہیت ہماری، تو ظاہر ہے پھر یہی حال ہوتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ۔ اچھا سر، دیکھیں جو کرنٹ ہماری پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے، انفارچونیٹلی اور ڈیموکریسی دا بیٹ آن ڈیتھ بالکل فائنل سٹیج پہ ہے، بلکہ ختم ہو چکی ہے، رہی نہیں ڈیموکریسی۔ عمران خان ابھی جیل میں ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ ایکول لیول پہ ان فیلڈ ہے؟ اور الیکشن جو ہو جاتے ہیں مائٹ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ڈیو ٹو سمر اور برف وغیرہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ ایکول لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں لگ رہی؟ اگر کوئی کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہا ہے، ان کے کاغذات کھینچے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر یہ الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو کیا عوام ان کو ایکسیپٹ کرے گی، یا ہمارے ملک میں دوبارہ اس طرح کا امن بحال ہو سکے گا آفٹر دس الیکشن؟ دیکھیں جی، الیکشن کمیشن کا ادارہ بنایا اسی لیے گیا تھا، اور یہ آئینی ادارہ تھا، اور آئین پاکستان نے اسے اس ذمہ داری تھی کہ وہ انشور کرے کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام ووٹرز کو اور تمام کینڈیڈیٹ کو یہ اپرچونٹی ہو کہ وہ اپنے الیکشن کی کمپین کر سکیں، آزادانہ پہ الیکشن لڑ سکیں، اپنا ووٹ دے سکیں، اور الیکشن کمیشن کے اوپر سب کا اعتماد ہو کہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، تب تو وہ الیکشن کریڈیبل الیکشن سمجھے جائیں گے۔ میرے خلاف، آپ کے خلاف، کسی کے خلاف اگر کوئی قانونی کارروائی ہے، کوئی قانون کی رکاوٹ ہے، تو وہ عدالت فیصلہ کرے۔ باقی الیکشن کی کریڈیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ الیکشن کو اگر آپ نے فری اینڈ فیئر بنانا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو مکمل آزادی دیں کہ ان کے کینڈیڈیٹ پوری طرح کمپین کر سکیں، ان کے ووٹر اپنی پوری طرح ووٹ کاسٹ کر سکیں، اور پھر پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں کہ ہم نے کس جماعت کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر یہ فیصلہ میں، آپ یا کوئی اور کرے گا تو نہ ان الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی، نہ ان الیکشنوں کو کوئی مانے گا، نہ اس سے پاکستان میں بہتری آئے گی۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے۔ پاکستان کے ویسے کوئی بھی الیکشن جو ہیں بڑے فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، ایسے ہی ہر الیکشن پہ سوال اٹھے، اور بالکل جائز سوال اٹھے۔ ابھی اتنے زمانے بعد ہم سب کو سبق سیکھ لینا چاہیے تھا کہ یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس کی کوئی بہتری نہیں آئے گی، اس سے ملک میں بہتری تب ہی آئے گی میں آپ کو پسند کروں یا نہ کروں، آپ مجھے پسند کریں یا نہ کریں، کوئی اور کسی کو پسند کرے یا نہ کرے، ملک کے اندر ہر صورت میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے، تاکہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کس کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ اور الیکشن کے دوران ہی اگر ملک میں باتیں شروع ہو جائیں، اور الیکشن کے بعد دھرنے شروع ہو جائیں اور باتیں شروع ہو جائیں، اور پچھلے کئی الیکشنوں میں ایسا ہوا ہے
تو وہ انسرٹنٹی سے زیادہ اور پریویل کرے گی اور ملک کے مشکلات میں جائے گا. سر کچھ آپ کے حلقے کے حوالے سے کویشچن تھے. سر آپ یہ اسپیچ اسمبلی میں بھی تھی ہمارے گیس پروجیکٹس پہ جو سرکل آتے تھے وہ 50% کام کمپلیٹ بھی ہو گیا تھا آئی تھنک سو. سرکل لورا، سرکل بکوٹ، اس کے بعد لور گلیات، اپر گلیات، سرکل حویلیاں، سرکل ناڑا. تو سر اس بارے میں بتائیے گا وہ پروسیڈ ہوا؟ سر ایم ڈی نے بھی فائنل کر دیا تھا، ہمارا 50% پروجیکٹ کلیئر بھی ہو گیا تھا. تو اس کے بعد سر اب اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ اس کے بعد؟ دیکھیے دو وقت آئے. ایک وقت پچھلی حکومت میں جب پیپلز پارٹی کی یہاں حکومت تھی اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس وقت بڑی کوشش ہو گئی تھی اور آلموسٹ ہماری پائپ لائن شروع ہو گئی تھی. باڑیاں ہماری جگہ وہاں سے اس نے نتھیا گلی جانا تھا اور ادھر سے لورا پائپ لائن چل گئی تھی. تو یہاں مری کے لوگوں نے ایک عدالت میں آیا، افتخار چودھری اس وقت تھے، تو اسٹے ہو گیا. بڑی بدقسمتی ہوئی ہے، ورنہ دوسری طرف اس وقت بھی میں نے پروونشل اسمبلی کا میں ممبر تھا اور میں نے پوری پروونشل اسمبلی میں یونانیمس ریزولوشن پاس کروائی تھی. پھر میں سینٹ میں آیا. ایک علاقے کے لیے پوری سینٹ کھڑی ہوئی ہے. وہ صرف اس لیے ہوئی ہے کہ میں نے ان کو اپنی تقریر میں کہا تھا کہ دیکھیں ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے ہمارے علاقے میں، اس سے زیادہ سخت ویدر کہیں نہیں ہوتا. برف پڑی ہوتی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں جی جنگلات بچاؤ. ایک آدمی کا بچہ بیمار ہے، وہ درخت بچائے گا کہ بچے کو بچائے گا؟ تو میں نے کہا کہ مہربانی کری، یہ علاقہ خوبصورت علاقہ ہے، ساری دنیا کا ٹورسٹ جہاں آتا ہے. ہمارا علاقہ یہ نتھیا گلی ہے، چھانگلا گلی ہے، ٹھنڈیانی ہے، یہ ایسا علاقے ہیں ہم پاکستان کا ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے میں جاؤں. یہ خوبصورت علاقے ہونے چاہیے، یہاں جنگلات رہنے چاہیے، یہاں ٹورسٹ کو سہولتیں دینے کے چاہیے. اور لوگ بڑا سفر کر رہے ہیں. تو مہربانی کر کے ان کو دے. وہ ریزولوشن ہو گئی، محکمہ آ گیا، انہوں نے کہا جی 50% ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. بہرحال بڑی بدقسمتی ہوئی ہے کہ ہم حکومتیں نے کہا کہ ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے. ہماری حکومتیں جب اپنا کوئی مسئلہ ہو تو کھول لیتی ہے پابندی، اور جب عوام کا کام ہو تو یہ پر پابندی لگی. ابھی نگران سیٹ اپ بھی تو آیا تھا، کوئی بات بنی نہیں اس میں؟ نہیں، میں نگران حکومت میں تو میں نے کسی سے بات کی اور نہ میرے اپروچ ہے. میں تو اپنی حکومت کی اور پی ٹی آئی کی حکومت کے وقت کی دونوں کی بڑی کوشش تھی، دونوں کو بڑا اپروچ کیا کہ مہربانی کر کے اس کو امپلیمنٹ کر دیں، لیکن دونوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا. سر بلدیات کی ٹیم نے آپ کے 2 پروجیکٹ دیے ہوئے تھے، ایک لوڈ بڑھنے کی ڈسپنسری اور ایک گرلز کالج کا. سر ہمارے علاقے میں میرے خیال سے ایجوکیشن سب سے بڑا پرابلم ہے. آپ بھی وہاں سے آئے ہیں، میں ابھی اس فیلڈ میں ہوں اور ایجوکیشنس کے لحاظ سے بھی ابھی آیا ہوں. اگر ہم گرلز کے کالج کی بات کریں، ایف ایس سی کا کوئی اچھا کالج نہیں ہے. ہماری کوئی بھی لڑکی ایف ایس سی پری انجینئرنگ، پری میڈیکل کی بات کریں یا کوئی اور ایسی فیلڈ کی بات کریں جو بیسک ایجوکیشن ہے، اگر میٹرک کے اسٹینڈرڈ لیولس کی بات کریں تو ہمارے یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ یار ایک بندہ پڑھ کے گیا ہے. تو کیا ہم 100 میں سے صرف ایک بندہ پڑھ کے جائے گا؟ ایجوکیشن کی وہ ریشو نہیں ہے. آگے اگر آپ آتے ہیں 4 سال کے آپ کا کیا منشور ہے؟ 5 سال تو مجھے نہیں لگ رہی، کیونکہ 5 سال ہماری کسی حکومت نے کبھی نکالے ہی نہیں. 3 ساڑھے 3 4 سال کا ٹائم ملتا ہے. تو سر اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے گا ایجوکیشن کے حوالے سے اسپیشلی. ایک تو یہ کہ آپ کی جو بات ہے اس میں وزن ہے. کالج اور یونیورسٹیز کسی ایک چھوٹے سے یونین کونسلوں میں نہیں بنیں گے. ہمارے یہاں جو بہت زیادہ ضرورت ہے وہ لڑکیوں کی ہائی اسکول کی بہت ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں جب پہلی دفعہ آیا تو یہ بہت بڑا گاؤں سیر تھا ہمارے علاقے میں، مرکزی مقام تھا، ان کے پاس ہائی اسکول نہیں تھا بچیوں کا. میں نے اللہ کے فضل سے وہ بنایا. میں نے لورا میں کالج بنایا ہے. میں نے سب سے بڑا اسپتال لورا کے اندر بنایا ہے. اور میرا یہ پروگرام تھا کہ ہر یونین کونسل کے مرکزی مقام پہ، اور اگر کوئی بڑی یونین کونسل ہے تو اس میں 2 لڑکیوں کی ہائی اسکول ہونے چاہیے. کم از کم ہماری جو میٹرک کی بچی ہے نا جی، وہ ضرور اپنے قریب ترین اسکول میں پڑھے. کالج ضرور ظاہر کسی ڈسٹینس مقام پہ ہی ہوگا، ظاہر کسی یونین کونسل میں ہو نہیں سکتا. اس کے لیے اللہ کرے کہ ایسے وسائل بھی پیدا ہو جائیں گے کہ ایک مرکزی مقام پہ بھی کالج بھی آ جائے. لیکن میٹرک کی حد تک تو ضرور ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پرائمری میڈل اور میٹرک کی بچیاں کے لیے بڑا سفر کرتی ہیں. کئی بچے میڈل پڑھنے کے لیے 4-6 کلومیٹر دور جاتی ہیں. اور ظاہر ہے میٹرک کا تو وہاں کو کالج ہے نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، تو اس کے لیے بچیاں بڑا سفر کرتی ہیں. اگر مجھے اللہ نے موقع دیا، اور انشاءاللہ میں اس معاملے پہ پہلے بھی میری فرسٹ پرائرٹی ہمیشہ سے ایجوکیشن رہی ہے، اور اس پہ میں پوری غور کروں گا جی انشاءاللہ. سر ایک چھوٹی سی ذرا کوئی اندر کی خبر ہے، کچھ لوگوں کے سجیشن ہے، آپ اس کو کلیریفائی کر دیجئے گا یس اینڈ نو میں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بیرسٹر صاحب اور مہتاب صاحب اینڈ کومنی کو ایک گروپ کی شکل میں، اور ڈپٹی صاحب اور ادھر سے دوسرا گروپ دوسری طرف آ رہا ہے. سر اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ میں تو پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے فرید صاحب اور مرتضیٰ صاحب کا گروپ ہے، اور بیرسٹر صاحب اور مہتاب صاحب شاید کچھ گروپ نہیں. ہم تو جماعت کے اندر رہے ہیں، ہم نے جماعت کی بات کی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ اپنے بیسٹ اپنا زندگی کا وقت اس جماعت کے لیے دیا ہے. ہم تو ہمیشہ اسی ایک بات پہ کرتے رہے، اسی بات پہ ابھی بھی کھڑے تھے
کہ جی گروپ بندی جماعتوں کے اندر ہوگی تو بڑا نقصان ہوتا ہے جماعتوں کا، لیکن جب لیڈر چاہیں گے گروپ بندی ہو تو پھر کون روک سکتا ہے؟ یہ تو معاملہ تھا، لیڈرشپ کو بیٹھ کے یہ معاملات سالو کرنے چاہیے تھے۔ یہی تو لیڈرشپ ہوتی ہے کہ وہ سب کو بٹھائے اور پوچھے کہ بھئی ہمارے 30 سالوں کے لوگ جو ہمارے ساتھ چلتے رہے ان کو آج کیا ہوا ہے کہ ہماری جماعت سے ان کا اختلاف کوشچن ہے میرا آپ سے کہ نواز شریف کو چاہیے تھا کہ آپ کو دوبارہ، میں یہی کہتا ہوں کہ یہی کام تھا، پارٹی لیڈرشپ ہوتی اسی لیے ہے کہ وہ سب کو بٹھائے، سب کو سنے، سب سے کہے کہ بھئی مسئلہ کیا ہوا ہے کہ 30 سالوں میں آپ لوگوں نے اس جماعت کو زندگی دی ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن اب جماعتوں کے اندر میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کے اندر ان کو وہ لوگ شاید نہیں پسند جو بولے اچھا، وہ نہیں پسند جو حسادانہ سوچ رکھتے ہیں، وہ نہیں پسند جن کی بے داغ ماضی ہو، ان کو وہ نہیں پسند جو ان کا کریکٹر بڑا، ان کو یہ پسند ہے کہ سفارشی، مالشی اور پالشی ہوں۔ اب یہ 3 کام پہاڑ کے آدمی کے تو بس کا کام نہیں ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ پہاڑ کے لوگوں کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے یہ توقع کریں کہ وہ یہ کام کریں۔ تو جماعتوں میں کرائٹیریا ذرا بدل کے اللہ کرے، جماعتوں لیڈرشپ کو یہ خیال ہے کہ یہ کرائٹیریا اچھا نہیں ہے۔ سر آخری 2 کویشچن کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ 2015 سے 2021 آپ سینٹ میں بھی رہے، سینٹر کے طور پہ آپ نے وہاں اپنے ڈیوٹی سے انجام دی۔ سر مجھے بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول ہے سیاست کے اندر آج کل کے دور میں آپ کے خیال سے؟ ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول رہا ہے، ڈیفینیٹلی پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہے، لیکن اس کے بہت بڑی ذمہ داری سیاستدانوں کی اپنی کمزوریاں ہیں۔ سر اپنی یہی بات رات کو بھی چل رہی تھی کہ اپنے مفاد کے لیے یوز کر لیتے ہیں جو بھی آتا ہے، چاہے عمران خان آئے چاہے نواز شریف آئے، اور جب تھوڑا سا پاسا پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ انوالومنٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو پارلیمنٹ جاتی ہے نا جی، پارلیمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں جی، الیکشن ہوتے ہیں، میں پروونس میں بھی رہا ہوں، میں ڈسٹرکٹ میں نے کیا ہے، میں نے سینٹر بھی کیا سینٹ، ایسے ہی ہے۔ 80% سے زیادہ لوگ لا پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ آپ سب کہتے ہیں جی ہم نے ممبر آف پارلیمنٹ کو بھیجا ہے جی وہ قانون سازی کرے گا، بھائی جو آدمی قانون پڑھ نہیں سکتا اس نے قانون بنانا کیا ہے؟ ایسے ہی اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ ووٹ کے وقت لوگ اپنے بہترین لوگوں کا منتخب کریں۔ لوگ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہماری برادری کا ہے، اس نے تو ہمیں کھمبے لگا دیے تھے، یہ ہو گیا تھا۔ تو اس وقت جب آپ چوائس کرتے ہیں تو آپ بہترین لوگوں کی چوائس نہیں کرتے۔ کسی آدمی کا کیس سپریم کورٹ میں ہو تو کہہ جائے میں اب تو مسجد کے مولوی صاحب کو لے کے سپریم کورٹ چلا جاؤں گا جی، میں تو اب فلاں جرنلسٹ کو لے کے چلا جاؤں گا جی، میں تو فلاں عباسی صاحب کو لے کے چلا جاؤں گا۔ دس از ناٹ پاسبل۔ وہ بہترین آدمی کے کہے گا کہ میں وکیل اپنا جو لے کے جاؤں گا تب میں کیس جیتوں گا۔ تو جب تک اس ملک کے جو لیڈرز ہیں، جماعتیں ہیں، وہ کہتی ہیں ہم کھمبے کو کھڑا کر دیں گے، کیا کہتی ہیں؟ کھمبے کو کھڑا، کہتے ہیں ہم کھمبے کے کھلے میں گلا بھی وہ ڈالیں گے۔ یہ کتنی بڑی توہین وہ کرتی ہیں اپنے ووٹرز کا کہ یار یہ وہ سمجھیں کہ یہ کوئی نہ ان کو ہوش ہے نہ ان کی کوئی ایجوکیشن ہے، یہ ووٹر کتنا بیوقوف ہے، یہ ووٹر کیا ہے کہ جو کھمبے کو ووٹ دے دے گا۔ یعنی اس کی کوئی جماعتیں بھی نہیں سمجھتے ہیں، اور جب لوگوں پہ آتی ہے تو لوگوں کی بھی وہ سمجھ نہیں ہے۔ جس دن اس ملک کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس پارلیمنٹ میں ہم اپنے بہترین لوگوں کو بھیجیں گے، میں ان لوگوں کو بھیجیں گے جو قانون سازی کر سکتے ہیں، جو ہماری آواز اٹھا سکتے ہیں، ان میں سے بہترین لوگ پارلیمنٹ کے ذریعے پھر کیبنٹ میں جائیں گے، وہاں سے حکومت بنے گی۔ وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گی، وہ ان سے بات کرے گی، وہ کہے گی نہیں یہ کام ہمارا نہیں ہے آپ کا، لیکن وہ تب بھی کہہ سکتے ہیں جب کام جانتے ہوں۔ جب جانتے ہی نہیں ہے ویکیوم پیدا ہوتا ہے، ویکیوم کسی نے فل کرنا ہوتا ہے۔ سر اپنے حلقے کے بارے میں بتا دیں، 3-4 سال بعد ہماری دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ضرور ہوگی۔ آپ ہمارے حلقے کے ہیں اس لیے کوئی پرسنل کویشچنز بھی کر رہا ہوں میں، کوئی اپنا منشور بتا دیں۔ مجھے کافی لوگوں نے کانٹیکٹ کر کے کہا تھا بیرسٹر صاحب کے پاس جائیں گے، ہم انہیں ووٹ کریں، ہم انہیں کیوں ووٹ کریں؟ اپنا نیکسٹ 4 سال کا 2024 سے 2028 تک کا تھوڑا سا منشور بتا دیں، کوئی پروجیکٹس بتا دیں ہمیں۔ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے نا، جس ایریے سے، انہیں کہو پاکستان بنا تھا تو آپ کی غلامی اس وقت آزادی ہوئی جب میں پی اے بنا اور میں نے بائی پاس بنوایا تھا، آزاد ہوئے۔ پاکستان کے وقت یہ علاقہ آزاد نہیں ہوا تھا، یہ بات تو آپ کو پتہ ہے، مانتے ہیں ہم لوگ آپ کی اس بات کو، یہ بات مانتے ہیں نا۔ اسی میں اس ہر علاقے میں اگر آپ جائیں گے نا تو میرا تھوڑا ٹائم رہا ہے لیکن اللہ کے فضل سے میں نے 50 سال میرے مقابلے کے کسی نے کام نہیں کرائے ہوں گے، نمبر 1۔ دوسرا میں جہاں بھی گیا میں نے لوگوں کی بڑی عزت میں اضافہ کر دیا ہے، جسے ہاؤس میں بھی میں بیٹھوں گا یا بیٹھا ہوا ہے، میں نے کوئی ہر وہ کام کیا جس سے ہمارے ووٹر اور ہمارے سپورٹر کی بڑی عزت میں ہم نے اضافہ کیا۔ اور نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے لیے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، مجھے کوئی اللہ تعالیٰ میرا پردہ رکھے، یہ میں ساری جنگ اس علاقے کی عزت اور غیرت کے لیے لڑتا ہوں، آپ جوانوں کے لیے لڑتا ہوں کہ آپ سر اٹھا کر چلیں،
سر ہم آپ کی اسپیچ ڈے ٹو ڈے فالو کرتے رہتے ہیں، سینٹ میں اکثر ڈبیٹ بھی ہوتی رہتی ہے کہ بیرسٹر صاحب جو اسپیچ کر رہے ہیں یا جو بیہائنڈ دا سین چیزیں ہوتی ہیں آپ کو فالو کرتے ہیں، اس لیے یہ کویشچن ذرا میں نے کیا کہ بتائیے اپنا نیکسٹ مینیفیسٹو کیا ہے؟ نیکسٹ مینیفیسٹو میں نے یہی کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ مجھے انتخاب کرے، 3 ایریا میں بڑی میری کوشش ہوگی کہ میں کام کروں، کیونکہ ہمارے علاقوں میں آج بھی بہت زیادہ محرومیاں ہیں. آج بھی لوگ نہیں پوچھتے کہ میں نے ٹاک شو میں کیا بات کیا، میں نے لیجسلیشن کے، وہ کہتے ہیں ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایجوکیشن پہ بڑی توجہ ہونی چاہیے، دوسرا کمیونیکیشن پہ. ہماری آج بھی سڑکوں کا بہت برا حال ہے، مین روڈ اگر ہیں بھی تو گاؤں میں جانے کے لیے بہت ہی مشکلات ہیں. تو ایک ہے کہ کمیونیکیشن نظام کو زیادہ مضبوط بنائے کہ تاکہ ہر آدمی کو ایکسیس ہو کہ وہ آسانی سے اسکول پہنچ سکے، بیمار اسپتال پہنچ سکے، کام والا اپنے کام پہ پہنچ سکے. اور تیسرا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تو میں ہیلتھ فیسلٹیز کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ انٹروڈیوس کروں، کیونکہ اب لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے، بڑی مہنگائی ہے. ایک آدمی کو وہاں سے اٹھائیں، چارپائی پہ پہلے بٹھائیں، پھر اس کو گاڑی کریں، پھر اس کو پنڈی لے کے آئیں علاج کے لیے. تو لوکل ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں ان کا بہت فقدان ہے. اور ایک ینگ بچے بڑے ہیں، پڑھ گئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈگریاں ہیں، وہ بچیاں ہیں، ان کی نوکری کا مسئلہ ہے، اتنی مہنگائی ہے، جس کے لیے میں آواز اٹھاؤں کہ ان کے لیے نوکری کا میں بندوبست کر سکوں. اور آخری اور ضروری جو بات ہے، میں انشاءاللہ ان سیاسی جماعتوں اور ان لوگوں کو ایکسپوز بھی کروں گا کہ تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے رستہ آسان ہو. بالکل ٹھیک ہے سر، اگر الیکشن جیت جاتے ہیں اور آئی ہوپ سو کہ پوزیشن کچھ زیادہ بہتر ہے آپ کی، کدھر جائیں گے؟ نون لیگ میں یا پاکستان تحریک انصاف میں، پاکستان پیپل پارٹی میں؟ میں جاؤں گا کہیں بھی نہیں ہوں، میں ادھر جدھر میں بیٹھا ہوں ادھر ہی کھڑا ہوں گا. جماعت خود نکال دے اچھا کہ سچ بولنے پہ تو جماعت کا اختیار ہے. یہ میں ان کو کیا آیا ہوں کہ مجھ سے یہ توقع نہ کرنا غلامی والی. ہمیں اگر برداشت کرنا ہے تو سچائی کے ساتھ. تو اگر وہ کوئی معاملہ کرے تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو ادھر ہی کھڑا ہوں. میں جانا ہوتا تو میرے پاس بہترین وقت اب ہے، میری محنتیں کی جا رہی ہیں، میری محنتیں پہلے بھی ہو رہی تھی. اچھا سر، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اپ کمنگ ڈیز میں آپ کو نہیں لگتا کہ مریم نواز آئیں گی یا کیپٹن سیفر؟ ڈیفینیٹلی وہ ان کے دماد ہیں، اور وہ لوگ ہی آپ نے یہ بات کی ہے کہ آنے والے دنوں میں اور نون لیگ میں یا ہر پارٹی میں جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوتی ہیں چیزیں. وہ جیسے پرانا نظام تھا، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بنے گی، وہ تو پھر اس کے ساتھ کیسے ہمارے معاملات چل سکیں؟ ہمارے تو اس وقت نہیں چلے تو وہاں کیا چل رہے ہیں بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی میں نے کہا ری جوائننگ کی بات نہیں، یہ میری اپنی کمٹمنٹ ہے کہ ہم زمانہ ایک جگہ پہ بیٹھے رہے، ایک جگہ رہے. میں اپنے لیے یہ فیصلہ کرتا ہی نہیں ہوں کہ میں اس طرح، ہاں مجھے اللہ نے یہ اختیار میرے میں ہے کہ میری ایمان کے بعد میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں عزت اور غیرت سے جیوں. یہ تو میرا اختیار ہے، اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، اس میں کمپرومائز نہیں کروں گا. وہ میرے ساتھ گزارا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ میں ان پہ چھوڑتا ہوں. صحیح ہے سر، تھینک یو سو مچ. یہ تھے ہمارے بیرسٹر جاوید صاحب. اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا میرا یوٹیوب چینل سوال تو بنتا ہے اللہ نے کے بعد.